نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آیا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ آیا اور وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے رمضان المبارک جیسا مقدس برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اور ہمارے اکابرین کے واقعات سے، حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی کس قدر عظمت کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کتنا احترام رمضان المبارک کا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورے رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ اسی طرح کی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر ہمارے اکابرین جانتے تھے، اس لیے وہ اس کو پورا پورا وصول کرتے تھے۔ تو اب بات یہاں یہ ہے کہ آیا پہلے عشرے میں، پہلے جمعے میں میں نے بیان کیا تھا رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے، پھر دوسرے میں بیان کیا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا جس طرح ہمیں رمضان المبارک کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسا رمضان المبارک گزارنا چاہیے تھا، ایسے حقوق ہم رمضان کے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ رمضان المبارک کی جیسی عظمت ہمیں کرنی چاہیے تھی، رمضان المبارک جیسے ہمیں گزارنا چاہیے تھا، ایسا گزار بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم اس قدر، جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جو اس کی عظمت کرنے کا حق تھا، وہ ہم نے ادا کی بھی یا نہیں؟ کہیں ہم سے اس کی ناقدری تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے اس کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم نے جیسا رمضان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، جیسے اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے تھے، وہ ادا کیے یا نہیں کیے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ رمضان المبارک کا اور قرآن کا بہترین تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم اللہ نے رمضان المبارک میں ہی اتارا۔ تو اب غور و فکر یہ کرنی ہے کہ ہم نے پورے رمضان میں کتنے قرآن اب تک ختم کر لیے، کتنی تلاوت کی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، تہجد ہم نے کتنی پڑھی ہے۔ میں ایسی عورتوں کو اور لڑکیوں کو جانتا ہوں اب بھی جو ایک رمضان میں 20 30 قرآن کریم ختم کر دیتی ہے۔
سنا نہیں ہے، ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس قدر رمضان المبارک سے ان کو عشق ہے اور محبت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے صرف اکابرین کے واقعات نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور سے عورتوں کے اندر، کہ وہ رمضان المبارک میں 30 قرآن، ابھی مجھے چند روز پہلے غالباً 5ویں 6ٹھے روزے کو معلوم ہوا تھا کہ 8واں قرآن کریم چل رہا ہے، 7 پورے ہو کر 8واں قرآن اس کا چل رہا ہے۔ ایسی عورتیں اور لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں جس قدر اس کی عظمت کرنی چاہیے تھی، اب ہر آدمی محاسبہ کرے، غور و فکر کرے کہ ہم نے کی بھی یا نہیں، روزے رکھے بھی یا نہیں، قرآن کتنے ختم کر لیے۔ پہلے تو مسجدوں میں قرآن پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ دیکھنے میں کم نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی تعداد زیادہ ہے اور پڑھنے والوں کی تعداد مسجد میں کم ہے۔ پہلے تو ہم جب بچپن میں دیکھا کرتے تھے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں بہت بڑی مقدار ہوا کرتی تھی پڑھنے والوں کی، وہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اب ایسا ماحول نظر نہیں آتا۔ ایک تو موبائل یہ جو چل گیا ہے، اس نے بربادی کی حدیں پار کر دی ہے، دوسرے جو دین کا شعور اور دین کی قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں رہی ہے۔ تو ہم نے جیسا اس کا حق تھا ادا کرنے کا، ایسا حق ادا نہیں کیا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ باقی جو رمضان کے ایام رہ گئے ہیں، باقی جو دن رہ گئے ہیں، اس میں رمضان المبارک کی قدر کریں، قرآن کریم کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، قرآن کریم کی خصوصی طور پر تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی خاص ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 2 چیزیں بڑی خاص ہے، جن کا اہتمام اگر آدمی کر لے تو ولی اللہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا خاص اس کو قرب عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہونے لگ جائے۔ اور وہ 2 کام ہیں، ایک تو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پانا، اور دوسرے اعتکاف کرنا۔ ہمارے پاس اب بھی موقع ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، ہم رمضان کا اہتمام کریں، ہم رمضان کا استقبال کریں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس سال صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگلے سال وہ بھی ان صفوں میں موجود ہوں۔ بہت سارے واقعہ، بہت سارے افراد ہیں جو پچھلے سال ہمیں نظر آتے تھے، اس سال موجود نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ امامت کرتا تھا تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، خالی تھے، کچھ کام نہیں تھا ان کو، تقریباً 70 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تو وہ ادھر ادھر کے عذر کرنے لگے کہ جی چاند رات کو بچوں کے کپڑے دلوا کے لانے ہیں، جوتے دلوا کے لانے، فلاں دلوا کے لانا ہے، تو ویسی بہانہ نہ بیٹھنے کا ان کا ارادہ تھا۔ تو کچھ لوگ بیٹھ گئے، خیر، لیکن اگلے سال جب رمضان آیا تو رمضان تو آیا، اعتکاف تو آیا، لیکن وہ حیات اور زندہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو مسلمان بھی مرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ بہت سارے نوجوان ہٹے کٹے، بہت ساری بڑی عمر والے بچے، ہر طرح کی قبریں آپ کو قبرستان میں مل جائے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ رمضان اگر ہمیں مل گیا ہے تو آئندہ کا رمضان بھی مل جائے۔ موت کی کسی سے دوستی اور واسطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جس کا بھی حکم ہو جائے موت اس کو زبردستی کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو ہم نے اگرچہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، ہمارے سے بہت زیادہ ناقدری ہوئی، خاص طور سے ہم نے قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ دنیا میں کسی بھی قوم پر، کسی بھی کتاب پر، کسی بھی شہر پر، کسی بھی آدمی پر اور ملک پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا خود قرآن کریم پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔
اتنی ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اتنی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کی۔ تعویذ کی کتاب اس کو بنا لیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی عربی کی کتاب ہے۔ بھئی یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ اس کو کوئی تعویذ کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی برکت کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی جہیز میں اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو صرف کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی جنات سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سوچ ہے اور ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ھدی للناس، قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ھدی للناس، ھدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ تعویذ بنانے سے ہدایت تھوڑی ملے گی، پانی پر دم کرانے سے ہدایت تھوڑی ملے گی۔ ہدایت ملے گی اس کو سمجھنے سے اور پڑھنے سے۔ تو مسجدوں میں جو قرآن کریم ہے یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ جس طرح عدالت میں مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک سامنے والا دشمن ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف دعویٰ کر دیتا ہے، تو قرآن کریم کے اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے، اس کی تلاوت نہیں کی اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی، تو قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور ہمارے خلاف کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھو ان کے اوپر میرے حقوق تھے، انہوں نے ادا کیے یا نہیں ادا کیے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے تو ہم سے اب تک رمضان کی ناقدری ہوئی، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس جو رمضان کے ایام باقی ہے، ان میں 2 کام خاص طور پر کر لے۔ روزے تو رکھیں گے ہی، لیکن 2 کام خاص طور پر کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اعتکاف کرنے کی کوشش کرے اور دوسرے شب قدر کو پانے کی کوشش کرے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے 4 نبیوں کا ذکر کیا پچھلی امتوں میں سے، اور کہا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ 80 سال تک۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہ ثواب حاصل ہی نہیں کر سکتے، ہم 80 سال جہاد کیسے کریں گے؟ 80 سال کی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ جاؤ تمہارے لیے اسکیم نکال دی، تمہاری عمر 80 سال نہیں ہو سکتی، تم 80 سال تک جہاد نہیں کر سکتے، تمہیں میں ایک ایسی رات دیتا ہوں کہ جو اس کو پالے گا، اس میں عبادت کر لے گا، اس کو 1000 راتوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ 80 سال نہیں، 80 سال سے زیادہ کی راتوں میں جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اعتکاف سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آدمی اعتکاف کرے گا وہ شب قدر کو بھی پالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، مدنی زندگی میں 10 سال مدینے میں انہوں نے گزارے ہیں، ہر سال پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا، ہر سال پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے۔ ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری عاشرے کا۔ صرف 2 سال ایسا ہوا کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے۔ ایک جس سال غزوہ بدر ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، وہ رمضان میں ہوئی، تو آپ نے شوال میں کیا، اس کی قضا کی۔ اعتکاف کیا لیکن رمضان میں نہ رکھ سکے تو شوال میں اس کی قضا کی۔ اسی طرح آپ نے جب 10 ہجری میں مکے کو فتح کیا، تو مکہ جو فتح ہوا تھا وہ 20 رمضان کو ہوا، تو مکے سے مدینہ آنے کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 8 دنوں کا تھا، 7-8 دنوں کا یا 9 دنوں کا۔ تو آپ اس سال بھی اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے آئندہ سال پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا، پچھلے سال کے 10 دن اور اس سال کے 10 دن، 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔
تو گویا کہ آپ نے رمضان کے ہر عشرے کا، ہر رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو ہماری مسجدیں تو اعتکاف سے بھر جانی چاہیے، اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت ہے۔ اگر بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتے، گھر کے زیادہ ذمہ دار ہیں، یا اسی طرح جو ہے ان کے چھوٹے بچے ہیں، یا کچھ اور مجبوریاں ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خالی ہے، فری ہیں، پھر بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، اور آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور خاص مقصد کیا تھا؟ شب قدر کو پانا۔ حضور آخری عشرے میں اہتمام کیوں کرتے تھے اعتکاف کا؟ کیوں زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے؟ شب قدر کو پانے کے لیے، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا چاہے سو رہا ہو تب بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، کھا رہا ہے تب بھی وہ عبادت میں مانا جاتا ہے، جاگ رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں مانی جاتا ہے، اور کھانا کھا رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت مانی جاتی ہے۔ کسی کو شب قدر ملے یا نہ ملے، لیکن اعتکاف کرنے والے کو ضرور شب قدر مل جاتی ہے۔ تو آخری عشرے میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا اعتکاف سے یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کم از کم 2 4 5 7 10 15 20 آدمی تو بیٹھنے چاہیے، اور زندگی میں ایک بار تو ضرور ہر شخص کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ حرم شریف میں چلے جاؤ، اعتکاف کرنے والوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو ہماری مسجدیں بھی تو اللہ کا گھر ہے، ہماری مسجدیں بھی تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں بھی جو اعتکاف کر سکتا ہو، جو آدمی فری ہو، جو آدمی خالی ہو، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس گھر کی زیادہ ذمہ داری نہ ہو، تو وہ آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے گا، جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے گا، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، 3 خندقوں کی دوری کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو دوری ہے، گہرائی ہے، وہ 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ خود ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے سے اگرچہ کوتاہیاں ہوئی ہے، روزے رکھنے کے جیسا حق تھا، ہم ایسا روزہ نہیں رکھ سکے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکے۔ اب جو باقی ایام رہ گئے ہیں، باقی دن رہ گئے ہیں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اپنے آپ میں محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، خود بیٹھ کر سوچیں، رات کو چارپائی پر اور بستر پر لیٹ کر سوچیں کہ رمضان کیسے گزر رہا ہے، کتنے قرآن کریم ختم کر دیے ہیں میں نے۔ میچ شروع ہو گئے، میچ دیکھنے والے بہت مل جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے سینچریاں لگی ہے، کس کا اسکور کیا ہے، اور کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے، لیکن قرآن کریم کتنے ختم ہو رہے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب آئے تو ہم 100% اس کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمارے اوپر پریشانیاں آئے تو ہم اس کے پورے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رمضان اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بندوں میں شامل ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر اپنی مغفرت کرا سکیں۔ پچھلے ہفتے میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے
اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آیا اور وہ مغفرت نہ کرا سکا۔ تو رمضان تو ہے ہی مغفرت کرانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ سبھی ارادہ کریں کہ 20ویں روزے کو، اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ جس دن 20واں روزہ ہے اس دن غروب آفتاب سے پہلے، مغرب کا وقت ہونے سے پہلے نیت کر کے مسجد میں آ جائے، وہاں سے اعتکاف شروع ہوتا ہے اور پورے 10 دن کا اعتکاف کرنے کا ارادہ کر کے آئے۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں سبھی؟ انشاءاللہ اعتکاف کا ارادہ کریں، جو اب کر سکتا ہے اب کرے، اور اب نہیں ارادہ کر سکتا تو آئندہ سال ارادہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جس کے پاس وقت ہے وہ اعتکاف ضرور کریں، نوجوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، چھوٹی عمر کے بھی کر سکتے ہیں، بڑی عمر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دربار ہے وہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ 11 مہینے ہیں کمانے کے لیے، 11 مہینے 20 دن، 10 دن ہی تو ہے اعتکاف کے، اس لیے رمضان کی قدر کر لو، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر لو، سحری میں جاگ کر کھانے سے فارغ ہو کر یا کھانے سے پہلے تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضور کو توبہ کی ضرورت تھی، حضور کو استغفار کی ضرورت تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے کہ استغفار اور توبہ کتنی ضروری چیز ہے کہ میں خود بھی دن میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ امت کو سکھا رہے ہیں۔ تو رمضان کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔